الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں سورہ انفال خاتمے کو پہنچ گئی۔ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، میں نے بھی اس وقت نہیں پڑھی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں اس دینونت کے بیان کی صورتیں ہیں، اس جزا و سزا کے بیان کی صورتیں ہیں جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی دنیا میں برپا ہوئی۔ دونوں کا باہمی تعلق ابتدا میں واضح کر دیا گیا تھا کہ انفال میں اس دینونت کے لیے، اس جزا و سزا کے لیے تیاری کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، جیسے سیدنا نوح کی قوم کا واقعہ، عاد و سمود کے واقعات، ان میں اس دینونت کا ظہور یا جزا و سزا کا ظہور فرشتوں کے ذریعے سے ہوا، اس لیے انسانوں کی سطح پر کسی تیاری کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جانی ہے وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے دی جائے گی۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلے پیغمبروں کی طرح معاملہ یہ نہیں ہوا کہ دو چار لوگ ہی ایمان لائے، ان کو وہی بستی چھوڑ دینی پڑی، ان کے لیے کوئی نہ ہجرت کی جگہ تھی نہ ان کو اقتدار حاصل ہوا۔ یہاں یہ سب چیزیں ہو گئیں، یعنی صحابہ کرام مکے سے نکلے، ہجرت کی ہدایت کی گئی، سب لوگ یثرب میں جمع ہوئے، پھر وہاں محض پناہ گزین نہیں رہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کا اقتدار حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ سزا تمہارے ہاتھوں سے دی جائے گی۔ یہ خود اس سورہ میں جس کی ہم ابتدا کر رہے ہیں زیر بحث آئے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائیں گے، واضح کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس کے نتیجے میں کیا ذمہ داریاں تم پر عائد ہوتی ہیں۔ سورہ انفال میں جس طرح کہ میں عرض کر چکا تیاری کی ہدایت تھی، اس میں بدر کی جنگ کو بنیاد بنا کر ہدایات دینا شروع کی۔ وہ کیوں ہوئی، اللہ تعالیٰ کا مقصد اس سے کیا تھا، کیا چیز پیش نظر تھی جس کے لیے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ مسلمانوں کے مابین اور منکرین کے مابین مٹبھیڑ ہو اور وہ آخری مار کا پیش آ جائے۔ پھر اس سے جو مسائل پیدا ہوئے جن کا تعلق مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر سے تھا، یعنی کسی جگہ کوئی غلطی ہوئی ہے، کمزور مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز صادر ہوئی جو ایمان کے شائن شان نہیں ہے، کسی جگہ پر کسی تدبیر کی وضاحت کی ضرورت پڑ گئی، وہ سب چیزیں اس سورہ میں ہم نے دیکھا کہ زیر بحث آتی رہی ہیں کہ وہ مہاجرین و انصار کی جماعت جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اس نے کس طرح اس پر عمل کیا، اس کے لیے کیا چیزیں تھیں جن کو اہتمام کے ساتھ میسر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس باب میں ہم نے دیکھا کہ مادی قوت کتنی ہونی چاہیے، وہ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پھر کہا گیا کہ یہ میسر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پھر نتیجہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح غلبہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی وہ ذمہ داریاں جو اس وقت اس جماعت پر عائد ہو گئی تھیں، اس کے ذیل میں ان کو کیا خدمات انجام دینی ہیں، اموال غنیمت کے کیا معاملات ہیں، اگر فدیہ لیا گیا ہے تو اس کے لیے کیا قانون ہے، یہ سب چیزیں زیر بحث آئی ہیں اور ان پر ہم بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ انفال وہ اس آخری اقدام کے لیے جو اب توبہ میں سامنے آ رہا ہے تیاری کی سورہ ہے۔
اس کے بعد جب یہ سورہ شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہی ابتدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی بات ہے کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور باقی سب صورتوں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھاتے وقت میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت اس پیشین گوئی کا ظہور ہے جو تورات کی کتاب استثناء میں نقل ہوئی ہے کہ وہ نبی آئے گا اور میں اپنے نام سے اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ اس کو میرے نام سے پیش کرے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو مختلف مواقع کے لحاظ سے پڑھتے ہیں، یعنی میں کھانے کی ابتدا کر رہا ہوں اللہ کے نام سے یا اور کوئی کام کر رہا ہوں، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو محل ہے یعنی قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یہ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ یہ گویا اس اتھارٹی کا بیان ہے جس کے تحت یہ کتاب پیش کی گئی ہے، یعنی یہاں فعل جو مقدر کیا گیا ہے وہ اقراء علی الناس ہے، اس کو پڑھ کر سناؤ لوگوں کو، اور یہ حکم پیغمبر کو مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں دیا بھی گیا ہے۔ یہاں یہ کلمہ نہیں لکھا گیا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا باعث ہوا ہے اس چیز کا کہ 113 صورتوں پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے ابتدا ہو رہی ہے لیکن یہاں وہ نہیں لکھا گیا، نہیں لکھا جاتا؟ اس پر میں نے لکھا ہے اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین پر اس عذاب کا اعلان کیا گیا ہے جو پیغمبروں کی تکذیب کے نتیجے میں، پیغمبروں کو جھٹلا دینے کے نتیجے میں ان کے منکرین پر لازماً آتا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیے تو یہ عذاب کی سورہ ہے۔ اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین پر اس عذاب کا اعلان کیا گیا ہے جو پیغمبروں کی تکذیب کے نتیجے میں ان کے منکرین پر لازماً آتا ہے۔ خدا کی زمین پر یہ اس کی آخری دینونت کی سرگزشت ہے۔ دینونت یعنی جزا و سزا، وہ جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہوگی، اس دن کو اسی لیے یوم الدین کہا جاتا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یہ اسی دین سے بنا ہوا لفظ ہے دینونت یعنی جزا و سزا۔ خدا کی زمین پر یہ اس کی آخری دینونت کی سرگزشت ہے جس میں مشرکین کے قتل عام اور اہل کتاب کو محکوم بنا لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اس میں جس سزا کا اعلان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے لیے، یعنی اللہ کے آخری پیغمبر نے حجت تمام کر دی، حق ہر لحاظ سے واضح کر دیا، اب اس قوم کو جس پر یہ حجت تمام ہوئی ہے اسی دنیا میں سزا دی جائے گی۔ تو وہ لوگ جو اس وقت اولین مخاطبین بنے وہ دو گروہ تھے، ایک مشرکین کا گروہ، انہیں مشرکین اس لیے کہا گیا کہ وہ صرف شرک نہیں کرتے تھے، شرک کو اپنے دین کے طور پر مان کر اس کو مذہب کی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے تھے، تو انہیں مشرکین کہا گیا۔ اہل کتاب کے ہاں بھی شرک تھا لیکن وہ اس کو مانتے نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے خیال میں یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے، ہم توحید ہی کے ماننے والے ہیں۔ ان سے بحث بھی کی گئی ہے، ان کو بتایا بھی گیا ہے، لیکن ہر جگہ انہیں مشرکین سے الگ اہل کتاب کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اس میں دونوں گروہوں کے لیے سزا بھی مختلف ہے، مشرکین کے لیے موت کی سزا، اہل کتاب کو محکوم بنا لینے کی سزا ہے۔ چنانچہ سورہ کی ابتدا جن الفاظ سے ہوئی ہے، یعنی بالکل سورہ ایسے شروع ہو گئی ہے کہ جیسے پہلا جملہ ہی عذاب کی تمہید بن گیا ہے۔ چنانچہ سورہ کی ابتدا جن الفاظ سے ہوئی ہے ان کے ساتھ کسی طرح موضوع نہیں تھا کہ خدا کی رحمت و شفقت کا حوالہ دیا جائے،
یعنی وہ بالکل ایک ناموزوں صورت ہو جاتی کہ اوپر تو ہم یہ پڑھتے کہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، شفقت ابدی ہے، اور آگے پہلا ہی جملہ عذاب کے اعلان کی تمہید بن جاتا. تو اس لیے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. یہ خدا کے جلال اور قہر و غضب کے ظہور کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت، شفقت، محبت، عفو، درگزر، معافی اور قہر و غضب اور جلال کی نسبت کیا ہے؟ وہی جو 113 صورتوں کے ساتھ ایک سورہ کی. تو یہ بھی واضح کر دیا ہے. یعنی 113 صورتوں میں بشارت ہی بشارت ہے، تنبیہ کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے، لیکن شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ. تو قرآن مجید پورا کا پورا اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہے، لیکن یہ سورہ جلال اور قہر و غضب کے ظہور کو بیان کر رہی ہے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا نہیں کی گئی. اب ہم سورہ شروع کرتے ہیں. برأۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اس جملے کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاہدات کیے تھے جب آپ یثرب آئے، اور وہی اس زمانے کا رواج تھا. تو خود یثرب کے لوگوں کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا، وہاں جو یہود تھے ان کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے، اوس و خزرج اور خود یہود کے مابین بھی بہت سے تعلقات کو باقاعدہ معاہدے کی صورت دی گئی. اسی طرح اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر سریے بھیجے گئے، بعض چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہوئے، ان میں بھی معاہدات ہوتے رہتے تھے. اور خود قریش کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ ہو چکا تھا جس کو ہم معاہدہ حدیبیہ کہتے ہیں، جس کو صلح حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ کہا جاتا ہے. تو یہ معاہدات موجود تھے. اب جب آخری موقع آ گیا اور یہ فیصلہ ہو گیا آسمان پر کہ اللہ کے رسول کی طرف سے حجت پوری ہو گئی، جتنی مہلت دینی تھی وہ دے دی، اب اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ مہلت کی مدت ختم ہوئی، سزا اور جزا کا موقع شروع ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے جو اس کے اخلاقی تقاضے تھے ان کو پورا کیا ہے. برأۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے. یعنی جو معاہدے ہیں وہ سب ختم. یہی بات اس سے پچھلی سورہ میں بتائی گئی تھی کہ اگر کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے تو آپ یک طرفہ طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے. کرنی ہے تو پہلے معاہدے کو علانیہ ختم ہونا چاہیے. تو یہاں دونوں باتیں کہہ دیں کہ جو معاہدات ہوئے ہیں وہ بھی ختم، اور آگے کسی کو توقع ہے تو اس کے پورا ہونے کا امکان بھی ختم. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے. اس پر میں نے لکھا ہے دنیا میں انسان کو رہنے بسنے کا جو موقع دیا گیا ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں، پھر ایک مدت تک رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. دنیا میں انسان کو رہنے بسنے کا جو موقع دیا گیا ہے وہ کسی حق کی بنیاد پر نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی دنیا اگر تھی تو وہاں پر ہم نے کوئی کارنامہ کیا، کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذمہ داری پوری کی، اور اب ہمارا کوئی حق قائم ہو گیا ہے. اس دنیا میں ہمیں کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں بھیجا گیا. یعنی یہ دنیا بنی، اس کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں ایک سیارے کا انتخاب کر رہا ہے، اور اس سیارے پر وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جس کو زمین کہا جاتا ہے، جسے اس کا اقتدار دیا جائے گا. تو یہ فیصلہ کسی حق کی بنیاد پر نہیں ہوا،
یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ یہ فیصلہ کرے، یہ سراسر اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا اور ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا، اختیار بھی دیا، ارادہ بھی دیا، اور اس کے ساتھ اس زمین کا اقتدار بھی دیا۔ دنیا میں انسان کو رہنے بسنے کا جو موقع دیا گیا ہے وہ کسی حق کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ محض امتحان کے لیے، اور پھر اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا اعلان کر دیا کہ یہ دنیا، یہ عارضی دنیا، یہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ امتحان پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتے ہیں عام حالات میں تو وہ ان کی حکمت بالغہ ہے، کتنی مہلت دیتے ہیں، کتنی عمر دیتے ہیں۔ امتحان کی مہلت تو سب کے لیے ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے اور اپنی امانت واپس لے جاتا ہے۔ لیکن جب پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے اور وہ حجت تمام کر دیتے ہیں، جن کو ہم قرآن کی تعبیر کے مطابق رسول کہتے ہیں، تو یہ امتحان کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ امتحان پورا ہو جاتا ہے، یعنی جتنی مہلت ایک قوم کو ملنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ متعین کرتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں۔ عام حالات میں ایک آدمی نے ماں سے کیا سیکھا، باپ سے کیا سیکھا، ہدایت ملی نہیں ملی، کتنے مواقع دیے گئے، کہاں کہاں سے کوئی بات پہنچی، سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اور ہر شخص کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن جب ایک بستی میں خود ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اٹھا دیتے ہیں تو پھر مدت طے ہو جاتی ہے، یعنی گویا یہ طے ہو جاتا ہے کہ اب یہ مہلت فلاں تاریخ تک یا فلاں وقت تک ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ امتحان پورا ہو جاتا ہے تو یہ ضرورت بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ انہیں باقی رکھا جائے۔ یعنی یہاں جو ہم جی رہے ہیں تو اس لیے جی رہے ہیں کہ امتحان کی ایک مدت ہے جو ہمارے حالات کے لحاظ سے ہر شخص کے لیے الگ مقرر کی گئی ہے، تو وہ پوری ہو جائے۔ جب پیغمبر کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے تو پوری ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اب اسی مقام پر پہنچ چکے تھے، یعنی اس وقت جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کے لوگ تھے، یا اس کے بعد جب آپ یثرب آئے تو وہاں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا، یہ سب مخاطبین اب اسی مقام پر پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ آگے جس قتل عام کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس سے آگے پھر یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ یہ الٹیمیٹم ہے، اتنی مدت ہے، جس دن یہ مدت پوری ہو جائے گی اس دن کے بعد زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اب جس طرح پہلے پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد آسمان کا عذاب ٹوٹ پڑتا تھا، تمہارے ہاتھوں سے یہی عذاب ان پر نازل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آگے جس قتل عام کا حکم دیا گیا ہے وہ خدا کی سنت کا ظہور ہے کہ رسولوں کے مخاطبین ان کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اسی دنیا میں عذاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ اسی قانون کا ظہور ہے، یعنی یہ الگ سے کوئی جہاد یا قتال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے لڑو، اس میں یہ کہا گیا ہے اب ان کے قتل عام کا موقع آ گیا ہے، یعنی کوئی لڑنے کے لیے آیا ہے یا نہیں آیا، سب موت کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اس عذاب کا فیصلہ بھی خدا کرتا ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کو ایک کام کرنا ہے، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کوئی اجتہادی معاملہ نہیں ہے کہ میں اور آپ بھی لوگوں کے بارے میں یہ فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ اس عذاب کا فیصلہ بھی خدا کرتا ہے، اور جن پر یہ نازل کیا جاتا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے متعین کر کے بتا دیے جاتے ہیں۔ یعنی دونوں معاملات خود اس کائنات کے پروردگار کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہاں تک کہ خدا کا پیغمبر بھی اپنی طرف سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہاں صورتحال یہ نہیں ہوتی کہ پیغمبر اپنے اجتہاد سے طے کرتا ہے، بلکہ آسمان ہی سے یہ تمام فیصلے کر کے بتا دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ اسی فیصلے کا اعلان ہے، یعنی یہ فیصلہ جب آسمان سے ہو گیا، اس میں ظاہر ہے کہ مہلت کے مواقع بھی آئے، بعض معاندین کو سزا دینے کے لیے بھی کہا گیا،
لیکن یہ انفرادی واقعات تھے۔ بحیثیت مجموعی اس عذاب کا اعلان اسی سورہ میں ہوا ہے۔ سورہ توبہ اسی فیصلے کا اعلان ہے، تاہم اخلاقی لحاظ سے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ تبلیغ و دعوت اور اتمام حجت کی مصلحت سے معاہدے کر رکھے ہیں، کسی اقدام سے پہلے انہیں ختم کر دیا جائے۔ یعنی یہ جو پہلی آیت ہے یا جہاں سے شورا شروع ہو رہی ہے، تو اس میں معاہدات سے اعلان برات کیا گیا ہے۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا کہ اب جب عذاب کا موقع آ گیا ہے، اور یہ عذاب آسمان سے نہیں آنا، یہ صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے سے آنا ہے، تو ضروری ہے کہ معاہدات پہلے علانیہ ختم کر دیے جائیں۔ تاہم اخلاقی لحاظ سے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ تبلیغ و دعوت اور اتمام حجت کی مصلحت سے معاہدے کر رکھے ہیں، کسی اقدام سے پہلے انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ انہی معاہدات سے برات کی گئی ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اظہار برات ہے، اعلان برات ہے، تو مطلب یہ ہے کہ معاہدات ختم ہو گئے۔ آیت میں لفظ برات کے بعد الہ ہے، یعنی پریپوزیشن یا صلہ الہ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ابلاغ کا مفہوم بھی مضمر ہے، یعنی جو تالیف ہے جملے کی وہ بتا رہی ہے کہ پوری بات اس طرح ہے کہ برات کر دی گئی ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اب اس اعلان کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے، یعنی اس دستبرداری کی اطلاع ان تک پہنچا دی جائے۔ یہ پوری بات ہے جو اس پہلی آیت میں بیان ہو گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے۔ اب یہ بات تو کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے، اس کے بعد براہ راست خطاب کیا، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، سو اے مشرکین عرب، یعنی اب گویا براہ راست ان کو خطاب کر لیا، سو اے مشرکین عرب، اب ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو۔ یعنی جو مہلت دی گئی ہے وہ 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس 4 مہینے میں جو کرنا ہے اب کر لو، اس کے بعد معاملہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جب اللہ کا عذاب آسمان سے آتا رہا ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو مہلت دی جاتی ہے اسی طرح، جیسے 3 دن کی مہلت، یا یہ ایک اونٹنی کو نامزد کر کے کہا کہ یہ تمہارے لیے اب اللہ کی مہلت کا اعلان ہے، جس دن تم اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دو گے بس اس دن مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں 4 مہینے کی مہلت دی گئی، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، اب ملک میں 4 مہینے چل پھر لو، وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ تمہاری جمعیت، تمہاری قوت، اگر اس کا کوئی زوم ہے تو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر اس سے پہلے کچھ اس کے اظہار کا موقع بھی دیا جاتا تھا تو ختم ہوا، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ کہ خطاب براہ راست کر دیا، یعنی گویا یہ آیات جب پڑھی جائیں تو پہلے بات غائب کے طریقے پہ کہی، اب براہ راست مخاطب کر کے مشرکین کو بتا دیا کہ تمہارے لیے 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے۔ میں نے لکھا ہے یہاں سے خطاب میں تبدیلی ہوئی ہے اور اس کا رخ براہ راست مشرکین کی طرف ہو گیا ہے۔ یہ تبدیلی بتا رہی ہے کہ اس دھمکی کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ ایک فیصلہ کن دھمکی ہے جس کے نتائج اب پوری قطعیت کے ساتھ سامنے آنے والے ہیں۔ یعنی بات کسی اور سے نہیں کہی گئی کہ تم اس کی تعویل کرو، تم سے کہا جا رہا ہے براہ راست کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ یعنی اب گویا
فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ عذاب سے پہلے 4 ماہ کی یہ مہلت کب دی گئی؟ یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ وقت کون سا تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب 4 مہینے کسی تاریخ سے شروع ہوں گے، کسی تاریخ کو ختم ہوں گے۔ عذاب سے پہلے 4 ماہ کی یہ مہلت کب دی گئی؟ اس کی کوئی حتمی تاریخ تو متعین نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کو ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ کیوں نہیں سمجھا گیا؟ اس لیے کہ یہ دھمکی ہم سے متعلق نہیں ہے، یہ تاریخ کا بیان ہے۔ تو کس وقت یہ اعلان کیا گیا یہ نہیں بتایا گیا۔ اس کی کوئی حتمی تاریخ تو متعین نہیں کی جا سکتی، تاہم آگے کی آیتوں سے اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اس وقت دی گئی جب قریش کی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی کوئی خلاف ورزی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی اس سے کسی حد تک وہ زمانہ متعین ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا۔ حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا ہے یہ بھی آگے معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ابھی قریش نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ معلوم ہے، تاریخی طور پر معلوم ہے کہ جب انہوں نے خلاف ورزی کر دی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا، ابھی نہیں ہوا۔ اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ اس زمانے کا جزیرہ نما عرب ہے، یہ دور نہیں ہے کہ اس طرح کا اعلان اخبارات کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہر جگہ پہنچا دیا جائے۔ تو یہ اعلان جن لوگوں تک پہنچے گا اور 4 مہینے پورے ہو جائیں گے ان کے خلاف تو کارروائی کا جواز بنتا ہے، لیکن پورے عرب تک پہنچانے کا کیا اہتمام کیا جائے؟ تو پھر آگے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ پھر حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ پھر جب حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن، یہ بڑا حج اس لیے کہا کہ اہل عرب عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام بھی کر دیا جائے۔ یعنی پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، ظاہر قریب کے لوگ، وہ قبیلے جن تک بات پہنچائی جا سکتی ہے ان تک بات پہنچ گئی، جو لوگ براہ راست تعلق میں تھے ان تک بھی بات پہنچ گئی، مدینہ اور اس کے نواح میں بھی۔ لیکن فرمایا کہ اس کے بعد پھر حج کا موقع آئے گا، اور حج پہ جا کے وہاں چونکہ سارے عرب سے لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں، ہر قبیلے سے 2 4 10 لوگ آئے ہوتے ہیں، تو اب گویا بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس اعلان کو پہنچا دیا جائے ہر جگہ۔ تو حج کے موقع کے اوپر، اور اس میں کہا یوم الحج الاکبر، یعنی یہ ظاہر ہے کہ وہ دن ہوتا ہے جب میدان عرفات میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عام اعلان بھی کر دیا جائے۔ یہ 4 مہینے کی مہلت پہلے ہو گئی، اس کے بعد فرمایا کہ حج کا وقت آئے گا اور پھر تم کیا کرو گے؟ پھر حج کے دن اعلان کر دیا جائے۔ وہی اعلان دہرایا ہے کہ اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مہلت ظاہر اسی لیے دی جاتی ہے، وہ 4 مہینے کی بھی اسی لیے تھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، وہی الفاظ ہیں جو اوپر دہرائے گئے ہیں۔ یعنی پہلے وہ 4 مہینے کی مہلت کے لیے، اب اس کے بعد حج اکبر کے دن۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے پیغمبر ان منکروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
اس طرح تدریجی ارتقاء سے بتا دیا کہ اب یہ اللہ کا عذاب ہے جس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے اور اس کا خاتمہ قیامت میں دردناک عذاب پر ہوگا۔ یہ پوری بات بیان کر دی گئی۔ اب یہاں جو یہ فرمایا ہے کہ بڑے حج کے دن، تو میں نے عرض کر دیا کہ اس سے مراد حج ہی ہے۔ اہل عرب عمرے کو حج اصغر اور اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہتے تھے۔ اس باب میں اب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو اوپر 4 مہینے ہیں ان کا اس دن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ بحث اب آگے وضاحت سے ہوگی۔ اس وقت ہمارا وقت ختم ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔